ابو مسلم کا نام ابراہیم بن عثمان بن بشار تھا۔ یہ ایرانی نسل کا تھا، اصفہان میں پیدا ہوا تھا۔ ماں باپ نے کوفہ کے قریب ایک گاؤں میں رہنا شروع کر دیا تھا۔ جس وقت ابو مسلم کے باپ عثمان کا انتقال ہوا تو ابو مسلم کی عمر 7 سال کی تھی۔ اس کا باپ مرتے وقت وصیت کر گیا تھا کہ عیسیٰ بن موسیٰ سراج اس کی پرورش اور تربیت کرے۔ عیسیٰ اس کو کوفہ میں لے آیا۔ ابو مسلم چارجامہ دوجی کا کام عیسیٰ سے سیکھتا تھا اور اسی کے ساتھ کوفہ میں رہتا تھا۔ گورنر کوفہ یوسف بن عمر کو عیسیٰ پر سازش کا شبہ ہوا اور اس نے عیسیٰ بن موسیٰ اور اس کے چچیرے بھائی اور چچا کو قید کرا دیا۔ ابو مسلم قید خانہ عیسیٰ بن موسیٰ کی وجہ سے اکثر جایا کرتا تھا، جہاں وہ تمام قیدی تھے جن کو بنو امیہ کی حکومت سے نفرت تھی یا قید ہو جانے کے بعد ضرور ہی نفرت پیدا ہو جانی چاہیے تھی۔ انہی میں کچھ ایسے قیدی بھی تھے جو واقعی بنو عباس اور بنو فاطمہ کے نقید تھے، اس لیے ان لوگوں کی باتیں سن کر ابو مسلم کے دل پر اثر ہوا اور وہ بہت جلد ان لوگوں کا ہمدرد بن گیا۔ قحطبہ بن شبیب جو امام ابراہیم کی طرف سے خراسان میں کام کرتا تھا اور لوگوں کو عباسی خلافت کی دعوت دیتا تھا، اسے معلوم ہوا کہ ابو مسلم بہت ہوشیار اور کام کا لڑکا ہے۔ اس نے عیسیٰ سے ابو مسلم کو مانگ لیا، اسے امام ابراہیم کی خدمت میں پیش کیا۔ امام ابراہیم نے ابو مسلم سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ ابو مسلم نے کہا، میرا نام ابراہیم بن عثمان بشار ہے۔ امام ابراہیم نے کہا، نہیں، تمہارا نام عبد الرحمن ہے۔ چنانچہ اس دن سے ابو مسلم کا نام عبد الرحمن ہو گیا۔ امام ابراہیم ہی نے ان کی عرفیت ابو مسلم رکھی اور قحطبہ بن شبیب سے مانگ لیا۔ کچھ دنوں تک ابو مسلم امام ابراہیم کی خدمت میں رہا۔ انہوں نے اس کا نکاح اپنے ایک مشہور نقیب ابو جن عمران بن اسماعیل کی لڑکی سے کرا دیا۔ ابو جن عمران بن اسماعیل ان لوگوں میں سے تھا جو علی رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ اس نکاح سے یہ فائدہ اٹھانا تھا کہ ابو مسلم کو علی رضی اللہ تعالیٰ کے چاہنے والوں کی حمایت حاصل رہے اور اس کی طاقت کمزور نہ ہونے پائے۔ پھر امام ابراہیم نے ابو مسلم کو خراسان کی طرف پورے خراسان کا ذمہ دار بنا کر بھیج دیا۔ ابو مسلم نے وہاں پہنچ کر نقیبوں کو ہر طرف شہروں میں پھیلا دیا اور تمام خراسان کے لوگوں میں تحریک کو بڑھاوا دینے لگا۔ سن 129 ہجری میں امام ابراہیم نے ابو مسلم کو لکھ بھیجا کہ اس حج کے موقع پر مجھ سے آ کر مل جاؤ تاکہ تم کو دعوت کے پھیلانے کے سلسلے کے مناسب حکم دیے جائے۔ چنانچہ ابو مسلم اور اس کے دوسرے ساتھی امام سے ملنے کی غرض سے مکہ کی طرف چلے۔ کومس نامی جگہ پر پہنچے تو امام ابراہیم کا خط پہنچا جس میں لکھا تھا کہ تم ترنت خراسان کی طرف واپس آؤ اور اگر خراسان سے روانہ ہوئے ہو تو وہیں ٹھہرے رہو۔ اپنی دعوت کو چھپا کر نہ رکھو بلکہ اعلانیہ دعوت دینی شروع کر دو اور جن لوگوں سے بیعت لے چکے ہو ان کو جمع کر کے طاقت کا استعمال شروع کر دو۔ اس خط کو پڑھتے ہی ابو مسلم تو مرو کی طرف لوٹ گیا اور قحطبہ بن شبیب مال و اسباب لیے ہوئے امام ابراہیم کی طرف روانہ ہوا۔ جب ابو مسلم کو اعلانیہ دعوت اور طاقت کے استعمال کی اجازت ملی تو یہ زمانہ تھا کہ خراسان میں کرمانی نصر بن سیار کی لڑائیوں کا سلسلہ جاری تھا۔ ابو مسلم نے اپنی جماعت کے لوگوں کو جمع کیا اور ان کو لے کر کرمانی اور نصر بن سیار کے بیچ میں آیا۔ کرمانی قتل ہوا تو اس کا لڑکا علی بن کرمانی ابو مسلم کے پاس آ گیا اور ابو مسلم نے نصر کو مرو سے نکال کر قبضہ کر لیا۔ پھر کچھ دنوں وہاں رہ کر خراسان واپس چلا گیا۔ تو ناظرین، ابو مسلم خراسانی کا واقعہ، اس کے آگے کی اور معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔